کریں۔ اور آخر میں حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں صرف ایک سوال اور پوچھوں گا. میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں، لیکن جو انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو گالیاں پڑھوائی ہیں نا، اس لیے میں بولنے کی ضرورت کر رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں حضرت مولانا منظور مینگل کے بیان پہ میں ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بیلنس بیان کیا، فوج کو بھی برا بلا کہا ہے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی غلط کہا ہے. آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں، آپ حکومت کو، فوج کو تو ظالم قرار دے رہے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو غلطی کی اس پہ تو آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. کیوں؟ یہ بھی تو ہم آپ سے سوال، ایک آپ کے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ شریعت تھا، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو حضرت کیا آپ کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا دارالعلوم کرنگی والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوری ٹاؤن والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوریاں والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ تو ان کے مطالبے میں اور آپ کی طرف سے جو شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر کے ان کو پکڑا گیا، آپ نے جب مطالبہ کیا تو کوئی آپریشن آپ کے خلاف نہیں ہو رہا؟ ظاہر ہے یہی فرق ہے کہ ان کا مطالبے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، غیر آئینی تھا، بغاوت والا طریقہ تھا ان کا مطالبے کا، اور اس طریقے کو آپ بھی غلط مانتے ہیں، لیکن آپ بیان کر نہیں رہے کہ ان کا طریقہ غلط تھا. آپ کو چاہیے آپ بھی بیلنس بات کریں، حکومت کو بھی غلط قرار دیں اور آپ یہ کہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا طریقہ بھی 100% غلط تھا، اور اگر وہ طریقہ آپ کہتے ہیں صحیح تھا تو پھر آپ وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر اختیار نہیں کرتے خود سے، تو جب مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی مدد کے لیے سب علماء کو بلا رہے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم سب پھر برابر کے مجرم ٹھہرتے ہیں. تو پھر صرف حکومت غلط نہیں، ہم بھی غلط ہیں کہ جب ایک آدمی ہم سب کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، ہم جا نہیں رہے اور ہم اس کے فیور میں بیانات دے رہے ہیں، تو فیور میں بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو فیور میں بیان دینے کی ضرورت تھوڑی تھی، ان کو تو اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو آپ کیوں نہیں گئے؟ وفاق المدارس والوں نے ان سے فوراً اپنا الحاق کیوں ختم کیا؟ پھر وفاق المدارس والے بھی غلط ہیں. تو ہم ان سب کو صحیح قرار دے رہے ہیں، ایک شخص کو غلط قرار دے رہے ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کی اہلیہ کو، اور ان کے اخلاص پہ ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ درست تھا اور ان کے اخلاص پہ کو بھی ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبے کا طریقہ غلط تھا، جس کا یہ انجام ہونا تھا، جو ہوا ہے انجام اسی وجہ سے یہ طریقہ غلط تھا. ہم تو پہلے دن سے جس بات پہ قائم ہیں آج بھی ہیں، اور آپ نے جو ایک نئی آگ لگا دی ہے اپنا ایک تازہ بیان دے کے، میرا خیال ہے آپ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح قرار دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.